الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد خدا اعلیٰ کے فضل و کرم اور اس کے احسان سے چند ہفتہ پہلے یہ بحث شروع ہوئی اور ایک روایتی انسان اور ایک ایسا انسان جو جدیدیت کا شکار ہے، ان دونوں کا تقابل ہو رہا تھا، اور ہم نے ان دونوں کے فرق بیان کیے تھے کہ جدید ذہن یا آدمی کیا سوچتا ہے اور جو جدیدیت، ماڈرنزم اور انلائٹنمنٹ کا شکار ہے، اس میں اور ایک روایتی انسان میں کیا فرق ہے۔ آج اس بحث کو ختم کرتے ہوئے ہم آخری بات یہ عرض کرتے ہیں کہ جدیدیت کے اور ماڈرنزم کے مارے ہوئے جتنے لوگ بھی آپ کو ملیں گے، یہ ان کا کوئی نظریہ نہیں ہے بلکہ ان کا رویہ ہے۔ نظریہ نام ہے کسی خاص چیز کے متعلق انسان کا اپنے ذہن کو محدود اور پابند کرنا، اور رویہ نام ہے کہ آدمی عملاً ان چیزوں کے لیے کام کرے، خواہ وہ جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ ایک آدمی کا رویہ دوسروں کی توہین پہ مشتمل ہے، چاہے وہ اپنے نظریے کے اعتبار سے لوگوں کی توہین کو جائز نہ سمجھتا ہو، مگر اس کا رویہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ یہ شخص اپنی سوچ اور عمل میں مطابقت پیدا نہیں کر پایا۔ ایسے ہی یہ جو ماڈرنزم آیا ہے اور اس ماڈرنزم پہ کوئی بات پھیل جاتی اور مذہب کے جبر سے نکال کر انلائٹنمنٹ والوں نے یہ کہا کہ ہم تمہیں ایک نیا نظام دیتے ہیں، بات اس پر بھی نہیں ٹھہری بلکہ انہوں نے کہا مذہب کا جبر جب ختم کیا ہے تو اب عقل کا جبر بھی ختم ہونا چاہیے، لہذا عقل کا جبر بھی نہیں رہا اور محض ایک بت پرچار کرنے کو رہ گیا ہے، اور وہ ہے انسانیت۔ کوئی آدمی دوسرے کا کتنا ہی نقصان کر دے، اس کے بچوں کو یتیم کر دے، مار دے، تو بھی انسانیت ہے۔ انسانیت ہی کے پرچارک کہتے پھرتے ہیں کہ پھانسی کا نظام ختم ہونا چاہیے اور یہ سفاکانہ سزائیں ختم ہونی چاہیے، معاشرہ کیسا ہی برباد ہو جائے، لیکن اس انسانیت کا بت ان کے دماغ سے نہیں نکلتا۔ جدیدیت کا شکار ہر فرد، وہ کہتا ہے کہ ایک فرد ہے اور ایک دنیا ہے، بس اللہ کو ڈرائنگ روم میں رکھو اور خدا کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ ماڈرنزم یہ نہیں ہے کہ وہ کبھی پھیلے گا، وہ بالکل پھیل چکا ہے، وہ اتنا زیادہ پھیل چکا ہے کہ اب امت اس کا شکار ہو گئی ہے۔ نماز پڑھتا ہے، ابھی روزے آ رہے ہیں، وہ روزے بھی رکھے گا، لیکن اس کی زندگی کے معاملات دیکھو تو اللہ کے حکم کے مطابق اس کا کوئی عمل نہیں ہوگا، وہ اسی جدیدیت کا شکار ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جس میں فائدہ ہے یہ کام کر گزرو، نہ اس کی نماز سے رشوت سے روکے، نہ اس کی نماز سے بے حیائی سے روکے، اور اس کا دین اور خدا کا تصور اسے بالکل اس بات سے نہیں روکتا کہ کسی کی زمین کو چھین لیتا ہے یا کسی انسان کی توہین کرتا ہے۔
اس لیے دنیا میں جو ماڈرن سوسائٹی بن گئی ہے اس کو پھیلنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بخود پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور اس کا بہت بڑا نقصان جو ہر جگہ پر پہنچا ہے اور مسلمان بھی اس سے مستثنا نہیں ہے، وہ نقصان یہ ہے پہلا کہ ان سب لوگوں نے مل کے اس پہ اتفاق کر لیا ہے کہ اللہ کا تصور بس کافی ہے اور اللہ کی حقیقت کچھ نہیں۔ اسی لیے جب اللہ کچھ نہیں ہے تو خدا کی اتنی حیا بھی نہیں رہی جتنا کوئی شریف بچہ اپنے ماں باپ کی حیا کرتا ہے۔ ماں باپ پکارتے ہیں اور بیٹا کیسے ہی مصروف ہوتا ہے، اسے پتہ ہے کہ مجھے جانا ہے، اٹھ کے جاتا ہے، اور اللہ کا داعی اور پکارنے والا 5 مرتبہ پکارتا ہے اور مسجد بالکل گھر کے برابر میں ہے، اور اسے ذرا حیا نہیں آتی کہ خدا مجھے دعوت دے رہا ہے۔ یہ آدمی اپنے پاس سے نہیں بول رہا، یہ اللہ کی طرف سے بول رہا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، نماز کی طرف آؤ اور فلاح کی طرف، مگر ٹھیک بن کے بیٹھے رہنا ہے، اللہ کی حیا نہیں ہے۔ یہ اس جدیدیت ہی کا اثر ہے کہ خدا کا کوئی حکم قابل اتباع نہیں ہے، زکوٰۃ پوری نہیں دینی، عبادت پوری نہیں کرتی، اور اس کا پہلا گہرا اثر اس انلائٹنمنٹ کا، اس میں کچھ تو ایسے کفر کے مظاہر ہیں جو دیکھنے سے سمجھ میں آ جاتے ہیں کہ یہ کفر ہے، اس کے قریب نہیں جانا، پبز نہیں کھولنے، برائی کے اڈے قائم نہیں کرتے، جوئے کے اڈے قائم نہیں کرتے، لیکن یہ انلائٹنمنٹ اس برے طریقے سے گھسا ہے کہ وہ جو پہلی درجے کا کفر اور اس کی علامتیں اور شعائر ہیں جو ایک نگاہ سے سمجھ میں آ جاتے ہیں، اس پہ تو نہیں، لیکن دوسرے درجے میں جسے غور کرنا پڑتا ہے وہ مسلمانوں میں بڑی بری طرح آ گیا ہے، اور ان میں سے ایک چیز جو بالکل سر چڑھ کے ان کے بول رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ خدا کی کوئی پرواہ نہ کی جائے، ہم اپنے معاملات خود انجام دے لیں گے، اور ہم جو چاہیں گے سو کریں گے، اللہ کے قانون کی کوئی پرواہ نہیں۔ خدا کے احکامات کو توڑنا، رشتہ داریوں کو توڑنا، جو ذمہ داریاں ہیں انہیں پورا نہ کرنا، آزاد زندگی کی روش اختیار کرنا، اور اپنے بڑوں کو اور پچھلے لوگوں کو بے وقوف کہنا، اور اپنے پاس سے عقل کی ایسی بات بتانا جس کو ذرا 4 عقل مند سن لیں تو کہیں گے یا احمق کو، یا تمہیں تجربہ نہیں ہے۔ یہ اس جدیدیت کا اثر ہے، ماڈرنزم کا، اور وہ ماڈرنزم ہمارے یہاں اس طرح گھس آیا ہے کہ کوئی جگہ نہیں رہی ہے جہاں پر اس نے آ کے اپنے پنجے نہ گاڑ دیوں۔ حکمرانوں میں سب سے زیادہ صلاحیت کر گیا ہے، اور حکمرانوں کو اسی لیے خدا کے کسی قانون کی پرواہ نہیں ہے، وہ ذرا زحمت گوارا نہیں کرتے کہ سینٹ میں، اسمبلی میں کوئی بل پاس ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، اسلام کے خلاف قوانین بن رہے ہیں کہ نہیں بن رہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آئین میں شک موجود ہے، مگر کچھ خدا کا احساس نہیں۔ اسی کا دوسرا بڑا اثر یہ پڑا ہے کہ ہم اسلام کے بہت سے موضوعات پر بات نہیں کر سکتے۔ عبادت کو سکیڑنے کا پہلی بات پوری کرنے، اس جدیدیت کے نتیجے میں، اس ماڈرنزم کے نتیجے میں، اس انلائٹمنٹ کے نتیجے میں میڈیا بھر گیا ہے ان ظالموں سے جو خدا کے قانون کو توڑتے ہیں اور نیا ایک ماڈرن اسلام پیش کرنے کے چکر میں ہے۔ اچھا، اسلام کو زمانے کے مطابق چلاؤ، اسلام قدم بقدم زمانے کے مطابق ہونا چاہیے، اسلام تاریخ کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ جتنے آ کر لیکچر دے رہے ہوتے ہیں، جنہیں فارسی نہیں آتی اور معلوم کی مثنوی پڑھا رہے ہوتے ہیں، اور عربی کے 4 حرف نہیں پڑھ سکتے اور ابن عربی پہ بحث کر رہے ہوتے ہیں،
ہم کبھی سوچتے ہیں کہ ابھی 2 سال پہلے تک کوئی ہفتہ ایسا نہیں گزرتا تھا جب خون اس ملک میں نہ بہتا ہو، سینکڑوں لوگ مر جاتے تھے، سینکڑوں بیچارے بے گناہ شہید ہو جاتے تھے، آخر کوئی طاقت تو اٹھی، ضرب غضب انہوں نے ضرب عضب شروع کیا، آخر اب کچھ امن سکون ہوا ہے نا۔ یہ جو طاقت اٹھی اور اس نے امن اور سکون قائم کیا، اس طاقت کو ذرا خیال نہیں آتا اس میڈیا کو بھی کنٹرول کرے، انہیں ذرا خیال نہیں آتا کہ وہاں پر جسم مرتے تھے، یہاں پر روحیں مرتی ہیں۔ بچے ٹی وی دیکھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، اور وہ ظفر اور کس کا قصہ چل رہا ہے، کس خاتون کا جنسی ہراساں اور ایسے لفظ، بچہ باپ سے پوچھتا ہے، چھوٹا بڑے سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوتا ہے، یہ کیا دینے چلا ہے میڈیا جو خون اور قتل پہ قابو پا سکتے ہیں۔ انہیں کوئی خدا کا خوف نہیں ہے کہ یہاں پر روحیں مر گئی ہیں، روحیں مر رہی ہیں، یہ اگلی نسلیں تباہی کی طرف چل رہی ہیں۔ کیا اس سے کم کوئی کسر باقی ہے کہ ہم اب کھلے بندوں دیکھتے ہیں کہ لڑکیاں اپنے گھروں سے بھاگ گئیں، روز کوئی نہ کوئی قصہ سننے میں آتا ہے، ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ضرب غضب کے ذریعے خون پر قابو پا سکتے ہیں، وہ طاقت کے ذریعے میڈیا کو کنٹرول کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے میڈیا میں یہ جو آنا شروع ہوا ہے، ایک مدت ہو گئی، اب تو کئی سال ہو گئے کہ اسلام کو ماڈرن بناؤ، اسلام کو ماڈرنائزیشن کرو، اور اسلام کو وقت کے مطابق بناؤ۔ بھئی آخر وقت اسلام کے مطابق کیوں نہیں ہو سکتا؟ مسلمان اتنے گئے گزرے ہو گئے کہ وہ اپنے معاشرے کو بجائے اس کے کہ اسلام کے مطابق ڈھالیں، وہ اسلام کو کانٹ چھانٹ کر کے مغربی تہذیب کے مطابق کرنا چاہتے ہیں۔ اب وہ شروع ہو گیا ہے، فرض کر لیجئے لباس ہے تو ہاں یہ لباس بھی اسلام میں جائز ہے، پردہ ہے تو اتنی تو اسلام نے اجازت دی ہے، اور اتنی اجازت نہیں دی، اور عشاء کی 17 رکعتیں کیا پڑھنی ہے یار، 9 سے بھی کام چلتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ 9 سے بالکل کام چلتا ہے۔ دفتر میں جاتے ہوئے اگر کوئی آدمی گھٹنوں کے نیچے سے ذرا سا لے کے ناف تک ایک لنگی باندھ کے چلا جائے اور کوئی پوچھے کہ میاں کیسے آئے، کہ صاحب شریعت بھی اس کی اجازت دیتی ہے، اور عقلاً آپ کو آخر کیا تکلیف ہے اس سے، تو کوئی گوارا کرے؟ ایک بچہ ہاتھ پہ تھوک کے چاٹ لیتا ہے، کہتا ہے ابا تھوک بھی پاک ہے، چاٹنا بھی جائز ہے، کیا فرماتے ہیں؟ کر لو اسے اسلام کے مطابق۔ یہ جتنا معاشرے میں بگاڑ آ رہا ہے، یہ ایک پوری مہم ہے کہ اسلام کو وقت کے مطابق بنایا جائے۔ اسلام کو وقت کے مطابق بنانے کا مطلب دوسرے لفظوں میں سیدھا سادہ یہ ہے کہ ختم نبوت بیکار ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو لے کے آئے تھے، یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اجتہاد کو اسی لیے رکھا گیا ہے کہ وقت میں مسائل پیش آئیں، لوگ کتاب و سنت کی روشنی میں ان مسائل کا حل تلاش کریں۔ یہ ختم نبوت کا دربردر انکار ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام ہمارے لیے کافی نہیں ہے، ہم ایک اور نظام تشکیل دینا چاہتے ہیں۔ البتہ یہ چاہتے ہیں کہ اس گاڑی کے اندر جو کچھ بھی بھرا ہوا ہو، اور اس بوتل میں جو کچھ بھی بھرا ہوا ہو، اسے گرین پینٹ کر دیا جائے تاکہ اسلام کے مطابق لگے، اور اندر چاہے وہ کفر بھرا ہو۔ دوسرا بہت بڑا نقصان جو اس امت کو پہنچا ہے، اس ملک کو پہنچا ہے، اسلام کے موضوعات پہ اب بات نہیں ہو سکتی۔ اسلام کے موضوع پہ گھر میں بات نہیں ہو سکتی۔ 4 دن کسی کو نماز کا کہہ کے دیکھیں، 5ویں دن یا وہ جھوٹ پہ اتر آئے گا یا اس کے سامنے سے ہٹ جائے گا جو اسے نماز کا کہتا ہے۔ اور روزے کے لیے وہ تو خیر پھر بھی ابھی رسم باقی ہے، حج اس سے بھی زیادہ اٹھ گیا ہے، سرمایہ دار ہے اور حج نہیں کرتے، اور ذرا خدا کا خوف نہیں ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاء یہودین اور نصرانین، یہودیوں کے مرے، عیسائیوں کے مرے، میری امت میں سے نہیں۔ اور اللہ کہتا ہے کہ جب میں نے حج فرض کر دیا اور تم میں سے کسی پہ اور وہ نہ آئے ہمارے گھر کی زیارت کے لیے، فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ کو اس پوری کائنات کی کوئی پرواہ نہیں۔ خدا کے یہاں ذرہ برابر فرق نہیں پڑتا اگر وہ سورج اور زمین کے درمیان کی کشش کو ختم کر دے اور ساری دنیا جا کر 6-7 گھنٹے میں سورج میں جا کے بسم ہو جائے۔
اور اس کائنات میں کوئی جاننے والا بھی نہ ہو کہ انسان نام کی کوئی مخلوق کبھی آئی تھی نہیں آئی تھی، کائنات میں نام و نشان اس کا باقی نہ رہے، اللہ کو کیا فرق پڑ جاتا؟ کچھ بھی۔ آپ پردے کی بات کر سکتے، ٹیلی ویژن اور میڈیا میں جہاد اپنے اصل معانی میں کر سکتے، جس کو دیکھو جہاد کے خلاف، ارے یار جہاد کے خلاف آپ یہ کہیے کہ جہاد کن کے ذمے ہے، شریعت لیکن مواقع پہ ان کا حکم دیا ہے جہاد کب ہونا چاہیے کب نہیں ہونا چاہیے، سرے سے جہاد ہی کی نفی کر دینا کہ نہیں بس اس کا نام ہی نہیں لینا، اب یہ کیا ہے؟ ایجوکیشن سسٹم اس پہ کوئی تنقید کر سکتا ہے؟ اس کا متبادل لانے کی کوششیں کس حد تک کامیاب؟ اور اس سوسائٹی میں تیسری سب سے بڑی خرابی جو اس جمہوریت نے دی ہے، اس جمہوریت کے ہاں ایک ہی اولاد ہوئی ہے، وہ سیکولرزم ہے۔ ہو نہیں سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی جمہوریت اور سیکولرزم کو الگ کرنا شروع کر دے۔ بالکل اسی طرح ہے جس طرح کوئی کہے کہ میں جامن سے جامن کا رنگ الگ کرنا شروع کر دوں، اس میں کامیاب ہو جاؤں، اور آم پیلا اور سبز ہوتا ہے اس سے اس کا رنگ نکال لوں۔ یہ جمہوریت، اس کے ہاں جو اولاد جنم لیتی ہے وہ سیکولرزم ہوا کرتا ہے۔ سیکولر لوگ آیا کرتے ہیں، یہ جمہوریت کے جتنے ٹھیکیدار، اور جمہوریت اس طرح خالی پائی ہے کہ یہ ظالم سے دینی فریضہ سمجھنے لگے ہیں۔ اتنا نماز، اتنا خدا کا نظام، اتنی عبادت، اتنی معیشت پہ بات نہیں کرتے جتنی ڈیموکریسی پہ بات کرتے ہیں۔ یہ ڈیموکریسی ہے کیا آخر؟ ایک آدمی جو ریڑھی لگاتا ہے اور ایک آدمی جس ملک کا دانشور اور فلسفی اور امور خیر انجام دیتا ہے، دونوں کی رائے برابر ہے۔ اور سبحان اللہ، جو چرچ پی کے آتا ہے اس کی رائے، اور جو عقل مند جس نے کبھی نشے کے قریب تک نہیں گیا، ان دونوں کی رائے بھی برابر ہے۔ اس کے نتیجے میں اس کی واحد اولاد جنم لیتی ہے، اس جمہوریت کا نسب، اس کا ماں باپ، اگر یہ عورت ہوتی اور جنم ہوتا تو بس ایک ہی چیز جنم لیتی اور سیکولرزم ہے۔ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اس لیے یہ جتنے سیاست کے ٹھیکیدار ہیں، جتنے پیروکار ہیں، یہ سب کے سب سیاستدان بلا استثناء ایک شخص کو بھی چھوڑے بغیر یہ سب کے سب جاہل ہیں۔ ان سے پوچھو تم پڑھے ہوئے کتنا ہو، تم جانتے کتنا ہو؟ تم سے زیادہ پڑھے لکھے تو سیکٹریز ہوتے ہیں، تم سے زیادہ پڑھے لکھے تو لوگ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے زندگی میں بال سفید کر کے تعلیم میں، قوموں کے مسائل میں، قوموں کا عروج اور زوال جاننے میں، تمہیں تو اتنا بھی نہیں پتا کہ فرد اور قوم کا عروج و زوال کیسے ہو۔ اور دوسری چیز جو ان سے قطعاً جدا نہیں کی جا سکتی وہ جھوٹ ہے۔ ہر سیاستدان جھوٹا ہے۔ اس کی پچھلی 5 سال کی زندگی کو دیکھو، اس نے کیا جھوٹ بولا تھا، اب کیا ہے۔ وہ سب کے سب اللہ کا شکر ہے میڈیا میں بھی آنا شروع ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں جی پہلے یہ کہتا تھا آج یہ کہتا ہے، پہلے یہ بیان تھا آج یہ بیان ہے، پہلے اس کے ساتھ تھے اب اس کے ساتھ ہیں۔ یہ منافقت نہیں، جھوٹ نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ سارے چلے ہیں قوم کو بدلنے کے لیے، اور وہ نہیں جانتے کہ قوم اور تاریخ یہ طے کر چکی ہے، یہ فیصلہ ہے۔ ہمیشہ اقوام بدلا کرتی ہیں 3 طریقوں سے۔ قوم سب سے پہلے جس بنیاد پر اٹھتی ہے وہ علم ہے۔ یورپ نے 2 صدیاں تیاری کی ہے اس 1 صدی کو برپا کرنے کے لیے، جس صدی میں انہوں نے خلافت عثمانیہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور پورے عالم عرب میں اپنے جاسوس اور اپنے لوگ بھرتی کر دیے اور معاہدے کیے باقاعدہ جو آہستہ آہستہ سامنے آ رہے ہیں۔ 2 صدیاں انہوں نے محنت کی ہے۔ علم، اور علم کے بعد دوسری چیز جو قوموں کو اٹھاتی ہے، جو تاریخ میں ہمیشہ زوال اور عروج میں کام آتی ہے، وہ اخلاقیات۔ 90% قوم کے لوگ جھوٹ نہ بولیں، 95% لوگ جھوٹ نہ بولیں، 90% لوگوں میں صبر پیدا ہو جائے، 95% لوگوں میں ایک دوسرے کا احترام پیدا ہو جائے۔ کبھی بھی کوئی قوم، تاریخ کا یہ فیصلہ ہے کہ قوم اٹھتی ہمیشہ علم کی بنیاد پر ہے، علم کے بعد اخلاقیات، اور اخلاقیات کے بعد تیسرا اصول یہ ہوتا ہے کہ اس قوم کا ہر فرد
بیسٹ پروڈکشن اپنی سامنے لاتا ہے، اللہ نے جو صلاحیت دی ہے اسے مارکیٹ میں پیش کر دیتا ہے، وہ مکان بناتا ہے، ان پڑھ ہے لیکن اینٹ پہ اینٹ رکھتا ہے، کیا مچال ہے، کوئی اس کا نقص نکال جائے، پلستر کرتا ہے، گز رکھ کے دیکھ لیجئے بہترین پلستر ہوتا ہے، وہ چھٹائی بنتا ہے بہترین بنتا ہے، وہ پڑھتا ہے تو بہترین پڑھتا ہے، CSS کا ایگزام دیتا ہے ٹاپ کر جاتا ہے۔ ہر آدمی اپنی صلاحیتیں جب معاشرے میں لا کر رکھتا ہے، اس سے معاشرہ شاندار بنتا ہے۔ یہ 3 اصول ایسے ہیں کہ ان کے سامنے کسی امت کا عقیدہ کوئی کام نہیں دے، عقیدے کی کچھ پل بات نہیں۔ اگر صرف لا الہ الا اللہ ایک نظریہ اور عقیدہ اور نعرے مارنے سے ترقی ہوتی تو ہم سب سے بڑی قوم ہوتے۔ ان سے اللہ اکبر کے نعرے سن لو، جتنے مرضی لگوا لو، ایک کونے پہ کھڑے ہو کے 3 کام کرنے کو، ایک نعرے لگانے کو، ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، ان نعروں سے دنیا میں یار کیا فرق پڑنا ہے؟ آپ بولے نہ بولے دونوں چیزیں برابر ہیں۔ اللہ کے نزدیک ان چیزوں کی اہمیت نہیں ہے۔ وہ اصول جو ہے نا، علم، اخلاق اور بیسٹ پروڈکشن، اس کی بنیاد پہ کافر بھی چلتا ہے اور مومن بھی چلتا ہے۔ اور دوسری چیز، دادا ایسے، والد ایسے، خاندان ایسا، اسلام کی تاریخ کیول ہے یار پڑھ لی، اس فخر کی غذا قوم کو پلائی جائے، یہ نہ کہا جائے کہ تم بھی ایسے بنو۔ اس فخر کی غذا چیف جسٹس نے بڑا اچھا کہا کہ میں چاہتا ہوں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا نظام، کاش وہ کہیں ملتے، ہم ان سے عرض کرتے کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ جو نظام قائم کیا تھا وہ کیا تھا، آپ کے پاس کیا خط و خال ہیں اس کے، کیا آپ چاہتے ہیں؟ کاش کوئی بتانے والا ہوتا، اور یقیناً انہیں ایسی باتیں بتائی جاتی جو ان کے علم میں دعوے سے کہتے ہیں کہ نہیں ہوں گی، کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کیا کام کیا۔ وہ آدمی جس نے سکے کو ڈی ویلیو کر دیا، وہ آدمی جس نے قحط پہ قابو پا لیا، اور وہ آدمی جس نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین کو دیکھا اور کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے لوگوں، وہ اس زمانے میں تھی، میں اس قانون کو اب اس طرح تبدیل کر رہا ہوں، یہ بھی سنت ہے اور وہ بھی سنت ہے، اس طرح کر لو تو بھی ٹھیک ہے، اس طرح کر لو تو بھی ٹھیک ہے۔ وہ دماغ تھا، کیا چیز تھی، اسی لیے لوگ کہتے تھے اور لوگوں نے لکھا یورپینز نے کہ اگر 10 سال اور وہ رہتے تو پورا یورپ مسلمان تھا۔ جو بات ہے کہ کونے میں کھڑے ہو کے نعرے لگاؤ، اور دوسرے فخر کی غذا اپنے بچوں کو کھلاؤ، یہ نہ بتاؤ کہ بیٹے آپ نے بھی ایسے بننا ہے، یہ اگلا جملہ حذف کر۔ اور تیسرا لے دے کے کام کوئی رہ گیا ہے تو یہ رہ گیا ہے کہ علم، اخلاقیات، ان دونوں سے بے اعتنائی اور کام نہ کرنا، اور اپنے تئیں جو صلاحیتیں ان کو گروہ کار نہ لانا، اور محض اللہ کی بات کرتے رہے، تسبیحات پڑھنا، نفل پڑھنا، یہ حضرت بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ اس سے یہ نہ سوچیں کہ عقیدہ انسانوں کا تاریخ کا کوئی پہیہ گھما دے گا۔ ایسا وہ عقیدہ جو پہیہ گھماتا تھا، وہ عقیدہ یہ سکھاتا تھا علم، اخلاقیات اور بیسٹ پروڈکشن، پھر چاہ کر قوموں کے پہیے کبھی پلٹا کرتے ہیں۔ اس لیے یہ جو ماڈرنزم آیا ہے اور ماڈرن سائنسز نے جو انسان بنا کر اس سوسائٹی میں پیش کیا ہے، وہ ایسا ہے کہ وہ علم کی بھی حدود ختم ہو گئی، اس میں خدا کا کوئی تصور نہیں ہے، اخلاقیات جو اصل میں ہوتی ہیں وہ ختم ہو گئی، اور چند رسمیں قائم ہیں تاکہ معاشرہ اور سوسائٹی چلتا رہے۔ اور تیسری چیز بیسٹ پروڈکشن، چونکہ اللہ کو نکال دیا تھا نا، بنیاد میں 2 چیزیں رہ گئی تھی، فرد اور دنیا رہ گئی تھی، تو دنیا کے لیے بہترین کام کرنا ہے، آخرت کے قائل ہی نہیں ہے، اللہ اللہ ہے، مر کے اٹھنا نہیں ہے، مادہ ہے، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، یہ ہے فرد، اور یہ ہے اس کا حل۔ جب اپنے نظام تعلیم کو بدلیں، یہ اس کا حل ہے کہ ہم اپنے نظام تعلیم کو اللہ کے خوف پہ مبنی چیزیں اس میں شامل کریں، حکمت کی چیزیں اس میں شامل کریں، یہ علم ہے۔ اور اگر اخلاقیات بنانی ہے تو ہمارے سکولز میں ماڈلز ہونے چاہیے،
بچہ تمنا کرے کہ میں بڑا ہو کے ایسا بنوں گا، بچہ تمنا کرے کہ میرے استاد ایسے ہیں، میں ایسا بن کے دکھاؤں گا تمہیں۔ یہ ماڈلز جب تک ایمان کے اور اخلاص کے پیدا نہیں ہوتے، قوموں کے اخلاق نہیں بنا کرتے۔ اور بیسٹ پروڈکشن وہ تو پھر دنیا کا کام ہے، تعلق ہے، اس میں محنت کرنی ہے۔ یہ تھی وہ چیز جس سے چند ہفتے سے چل رہی تھی، آئندہ سے نئی بات شروع